میرے صبر کا میٹھا پھل مجھے ایک طویل انتظار کے بعد ملا۔ میں نے خواب دیکھنا چھوڑے تو خواب زندگی کا حاصل بن کر ملے۔ بے شک میری زندگی میں درد انگیز لمحے بہت آئے، اپنی حسرتوں اور مرتی خواہشوں کا زہر میں نے قطرہ قطرہ پیا تھا۔ آج جب پچھلی زندگی کی جانب مڑ کر دیکھتی ہوں تو ذہن کی کھڑکیاں جیسے کسی تیز طوفان سے بجنے لگتی ہیں۔ اب تو میں ان گزری باتوں کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتی کہ یادیں ماضی عذاب ہے یا رب۔ ہمارا گھرانہ اوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، جہاں سفید پوشی کا بھرم بہت مشکل سے قائم تھا۔ گھر کے حالات مشکل ترین تھے، کوئی شے وقت پر نہ ملتی، بلکہ مجھے تو کم ہی ملتی، کیونکہ میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس لیے مجھے قربانی کا ہمیشہ درس دیا جاتا۔ بڑی ہونے کے باعث گھر کی بیشتر ذمہ داریاں مجھ پر تھی۔ پے در پہ بچوں کی پیدائش نے ماں کو چرپائی سے لگا دیا تھا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا اور گھر کا سارا کام مجھ بڑی ہی کی ذمہ داری تھی۔ میری تو ابھی تتلیاں پکڑنے اور ہواؤں کے سنگ جھولا جھولنے کے دن تھے، لیکن ماں کو اس کا احساس نہ تھا۔ ان کو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی تھی۔ میں تو یہی سمجھنے لگی تھی کہ وقت نے مجھ کو بڑی کا لقب دے کر مجھ سے بے انصافی کی تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی، چھوٹی سی عمر میں میں نے گھر سنبھال لیا۔ اس عمر میں مجھے تندور پر روٹیاں لگانی پڑی، جبکہ ابھی ٹھیک طرح سے میرا ہاتھ تندور تک نہ پہنچتا تھا۔ ایک ایک کر کے روٹیاں لگانے سے اکثر میرا ہاتھ اور بازو جل جاتے تھے، لیکن کوئی بھی پریشان حال نہ تھا۔ میری گود میں اس وقت کھلانے کے لیے بچہ دے دیا گیا جب ابھی مجھے خود گود کی ضرورت تھی۔ گھر کو اور ماں کو سنبھالتے سنبھالتے میں خود سے غافل ہو گئی۔ مجھے شعور ہی نہ آ سکا، جیسے پیدائشی اندھا سمجھتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ بڑی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہوں گی، کئی کئی ہفتے کپڑے نہ بدلتی، اس ڈر سے کہ مجھے کو دھونے پڑیں گے۔ ماں بھی مجھے میرے کپڑے نہ بدلواتی۔ اگر وہ مجھ کو صاف ستھرا رہنے کو کہتی تو گھر کے کام کون کرتا؟ وقت کی دھول نے مجھے اس طرح لپیٹ لیا کہ احساس ہی نہ ہوا کب جوانی نے دستک دی اور کون سا وقت امنگوں کی پیدائش کا ہوتا ہے۔ اچھا کپڑا میرے نصیب میں نہیں تھا۔ کھانا میں سب سے آخر میں کھاتی تھی۔ کھانا بناتی دوسروں کے لیے تھی، جو بچ جاتا وہی کھا لیتی۔ میں ان روزوں شب میں ایسی کھوئی کہ اسکول بھی نہ جا سکی۔ گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو میں اپنے کام میں ہی مصروف رہتی۔ یوں دن گزرتے رہے اور میری زندگی روکھی اور پھیکی ہوتی گئی۔ میرے بہن بھائی صاف ستھرے اور اسکول کی منزلوں کی جانب رواں دواں تھے، لیکن میری روٹین نہ بدلی، وہی رہی، کئی کئی دنوں تک کپڑے نہ بدلنا۔ اب تو میں کھانا پکا کر اور گھر کا سارا کام وغیرہ کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی، جیسے کہ مجھے گھر کے افراد یا دنیا والوں سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ بہن بھائی ابو سے روزانہ اسکول جاتے ہوئے جیب خرچ لے کر جاتے اور مجھے 1 روپیہ بھی نہ ملتا، کیونکہ میں اسکول نہ جاتی تھی۔ جیب خرچ تو صرف اسکول جانے والوں کو ہی ملتا تھا۔ جب نئے کپڑے بنوانے کی بات ہوتی، کہا جاتا بیٹا تم نے تو کہیں نہیں جانا، تم نئے کپڑے لے کر کیا کرو گی؟ اس ماہ پیسے کم ہیں، یہ کپڑے بنوا لیں، اگلی دفعہ تم کو بنوا دیں گے۔ میں خاموش ہو جاتی، نہیں جانتی تھی کہ احتجاج کیا ہوتا ہے، میرا حق کیا ہے، مجھے کیا چیزیں درکار ہیں۔ میری ہر ضرورت جیسے مٹ گئی۔ میں نے زندگی کی لغت سے لفظ ضرورت کو بھی کھرچ کر پھینک دیا تھا۔ البتہ کبھی کبھی دل میں یہ بات ضرور آتی کہ میں بھی یوں صبح صبح ناز نخرے اٹھواؤں، کتابوں سے بھرا بیگ اٹھاؤں، اسکول جاؤں، واپسی پر اسکول کے قصے سناؤں۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس بات کو ہی تو خواہش کا نام دیا جاتا ہے۔ مجھے اسکول دیکھنے کی بہت خواہش تھی، کبھی مگر اسکول نہیں جا پاتی۔ جب سارے بہن بھائی خود کو سنبھالنے کے لائق ہو گئے، اب ابو کا بھی کاروبار چل نکلا اور میری ضرورت گھر میں کم ہو گئی، تو ماں کو مجھے بیاننے کا خیال آیا۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ بڑی بہنوں کی شادی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ شادیوں پر ڈھیر سارے نئے کپڑے ملتے ہیں اور نئے کپڑے میرے نصیب میں نہیں تھے، پھر میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ آج جب ان باتوں کو سوچتی ہوں تو از خود مسکرا دیتی ہوں۔ جب میری شادی کے متعلق سوچا جانے لگا تو میرے ذہن میں یہ سپنے خود بخود آئے، روز ہی سپنوں کے محل بنانے لگی۔ ایک دن پتہ چلا کہ کچھ لوگ مجھے دیکھنے آ رہے ہیں۔ میں نے کپڑے تو بدل لیے، لیکن منہ دھونے اور کنگھا کرنے کا وقت نہ ملا۔
تھوڑی دیر بعد ماں نے مجھے اندر بلا لیا۔ ان عورتوں کا دیکھنے کا انداز بڑا ہی عجیب تھا۔ وہ مجھے ایسے گھور رہی تھی جیسے منڈی میں تول کر قربانی کا جانور خریدا جاتا ہے۔ پھر میرے انٹرویو کا مرحلہ شروع ہوا۔ ناک کی بھون چڑھاتے ہوئے شاید کہ میرا حلیہ ان کو پسند نہیں آیا تھا، ایک عورت نے سوال کیا، کتنا پڑھی لکھی ہو؟ میری ماں کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا کر گزر گیا۔ شاید ان کو زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ تعلیم میرے لیے بھی ضروری تھی۔ میں کوئی جواب نہ دے سکی۔ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھتی رہی۔ میں ان کے معیار حسن اور ذوق گفتگو پر پوری نہ اتر سکی۔ انہوں نے مجھے مسترد کر کے مجھ سے چھوٹی بہن کا رشتہ منتخب کر لیا۔ رشتہ اچھا تھا، سو امی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے چھوٹی کے لیے ہاں کر دی۔ سب گھر میں خوشی منانے لگے۔ کسی کو احساس تک نہیں تھا کہ مجھ پر کیا بیتی ہے۔ میرے قریب کوئی ایسا نہ تھا جو میرے سپنوں کے تاج محل کے مسمار ہونے کی صدا سنتا۔ اس دن پہلی بار مجھے ایک اچھے ساتھی کی خلا محسوس ہوئی۔ دوست، سہیلیاں نعمت ہوتے ہیں، میرے پاس تو وہ بھی نہ تھے جن کو میں اپنے دل کی بات بتا دیتی۔ یہ ڈرامہ آئے دن ہونے لگا۔ کوئی مجھے دیکھنے آتے، آئے دن مجھے قربانی کے جانور کی طرح سجا سنوار کر مقتل میں لایا جاتا۔ میں پھر سے اپنے ارمانوں کی لاش گھسیٹتی بمشکل اپنے کمرے تک پہنچتی۔ آنے والے پھر میری کسی بہن کا رشتہ پسند کر کے چلے جاتے۔ ماں مجبور ہو کر ہاں کر دیتی۔ ایک ایک کر کے میری ساری بہنیں ان گھروں میں چلی گئی جو مجھ کو دیکھنے آئے تھے۔ اب تو جس بہن بھائی کا بھی جو رشتہ ہوتا، ماں مجھ کو بدنصیب کہتی کہ پتہ نہیں نرمین، تیرا بوجھ میرے سر سے کب اترے گا۔ لوگ کیا کہتے ہوں گے کہ بڑی بیٹی بیٹھی ہے اور چھوٹی لڑکیوں کو ہم بیاتے جا رہے ہیں۔ گویا اب تو ماں بھی مجھ کو بوجھ سمجھنے لگی تھی۔ میں سارا دن کولو کے بیل کی طرح کام کرتی اور رات کو رب کے حضور گر گرا کر اور رو رو کر دعائیں مانگتی، مجھے ان مسائل کا حل بتا دو یا اللہ۔ اس زندگی سے تو اس دنیا سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ میری قسمت میں دوسروں کی خدمت کرنا ہی لکھا ہے۔ بہنوں کی شادیاں ہو گئی تو ان کی جگہ بھابیاں آ گئی۔ بہنیں بات بات پر جھڑکتی تو نہ تھی، بھابیاں تو طنز کے تیر چلانے سے نہ چونکتی۔ میں اب بھی سارا دن کام کرتی، ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے۔ اس عالم میں وہ مجھ کو دیکھ کر بہت کرتی تھی، کہتی نہ جانے تجھ بدقسمت کے نصیب کب جاگیں گے۔ بھائی پہلے ہی مجھ کو کچھ نہ سمجھتے تھے، اب میری حالت خادمہ سے بدتر ہو گئی۔ ایک دفعہ بڑی بھابھی کے کمرے سے گزری تو وہ میری دوسری بھابھی سے کہہ رہی تھی کہ اس کے سر میں سفید بال آنے کو ہیں، لگتا ہے اب تو عمر بھر کنواری ہی رہ جائے گی، اس کا ستارہ بڑا بھاری ہے۔ وہ مجھ کو حقارت سے دیکھتی جیسے میری شادی نہ ہونا میرے کسی عیب کی گواہی ہو۔ ایک دن بھابھی نے کہا، نہ جانے کب یہ اس گھر سے جائے گی، اس روز ہم تو شکرانے کے نفل ادا کریں گے۔ اس دن میرا دل ایسے تڑپا جیسے ابھی بند ہو جائے گا۔ میں نے خدا سے کہا، اے میرے اللہ، مجھے اس جہنم سے نجات دے دے۔ قسمت کو اس دن مجھ پر رحم آ ہی گیا۔ ہمارے پڑوس میں نئے لوگ آ کر آباد ہو گئے۔ ان کا کنبہ 4 افراد پر مشتمل تھا۔ لڑکی جس کی عمر 30 سال ہوگی، اس لڑکی یعنی نرگس کا بھائی امجد جو کہ 35 سال کا، اس کا 4-5 برس کا بیٹا اور ایک بوڑھی ماں تھی۔ یہ لوگ بہت پیسے والے تھے۔ انہوں نے مکان کو نئے طرز تعمیر کروایا۔ وہ مجھ کو کسی محل کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ میں اکثر چھت پر جا کر اس گھر کو دیکھا کرتی تھی۔ امجد کا چھوٹا بچہ بھی چھت پر کھیل رہا ہوتا تھا۔ اپنے گھر کے لان میں کھیلتا ہوا یہ ننھا منا معصوم بچہ مجھے بہت اچھا لگتا۔ قسمت میں انتظار لکھا تھا، لیکن میری قسمت بہت اچھی نکلی۔ اپنا گھر، پیار کرنے والا شوہر، محبت کرنے والی نند اور ماں سے بڑھ کر چاہنے والی ساس، ایک پیارا سا بیٹا بھی جس کی چہکار میرا دل خوش کر دیتی تھی۔ لیکن سب سے خفا سہی، اپنی ماں سے میرا دل ناراض نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انہی کی دعا ہے جو مجھے ایسا ہنستا بستا زندگی کا خزانہ مل گیا ہے۔ آج میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں۔ پہلے جو زندگی اور اس سے جڑی ہر خوشی سے منہ موڑے رکھا تھا، اب ان باتوں پر خود کو ہی احمق کہتی ہوں۔ سچ ہے، وقت بدلتا ہے، ایک سا نہیں رہتا ہے۔